بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا. أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر کر دیتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اب اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا. اگر بھائی کو لے کر نہیں آئے غلہ بھی نہیں ملے گا اور اس مرتبہ کی طرح میرے قریب بھی نہیں پھٹکنا. قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، تو بولے ہم اس کے والد کو اس بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ،
اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاووں میں رکھ دیں، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لے، لعلہم یرجعون، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئے۔ فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل، چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا نقتل، لہٰذا آپ ہمارے بھائی یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، تو والد نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا، میرے بھروسہ کرنے کے بعد تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تو خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، وہ کہنے لگے ابا جان اور کیا چاہیے ہمیں، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارا درس قرآن کا ماہانہ درس قرآن کا 19واں درس چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 18 درس ہو چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، تھوڑا مختصر میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ تسلسل کے ساتھ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ گزشتہ درس میں بات بتائی گئی تھی کہ بادشاہ نے جب خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اس نے اپنے درباریوں سے جاننی چاہی اور سب نے انکار کر دیا، اور ایک بادشاہ کے خادم جو اس کو پانی اور شراب وغیرہ پلایا کرتا تھا، جو پہلے جیل جا چکا تھا اور جیل میں جس نے خواب دیکھا تھا اور اس کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جیل میں جا کر تعبیر لے آتا ہوں۔ وہ جیل گیا، تعبیر پوچھی اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ ہی اس تعبیر کے نتیجے میں جو حالات ہونے والے تھے ان حالات سے نپٹنے کی تدبیر بھی بتا دی۔ بادشاہ نے جب یہ تدبیر سنی، خواب سنا اور تدبیر سنی، تو کہا کہ بھائی اس کو ہمارے پاس لے آئے جس نے تعبیر بتائی۔ چنانچہ قاصد حضرت یوسف کو لانے کے لیے جیل پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے مطالبہ کیا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کی جائے، جو غلط الزامات مجھ پر لگائے گئے ہیں ان الزامات کی پہلے تحقیق کر لی جائے کہ قصوروار کون تھا۔ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے ان کے ہاتھ کاٹنے میں قصور کس کا تھا؟ جس خاتون کے گھر میں میں تھا اور جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا
اس الزام کی حقیقت کیا ہے، پہلے اس کی تحقیق ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان تمام خواتین کو بلایا اور تحقیق کی تو تقریباً سبھی خواتین نے یہ اعتراف کیا کہ یوسف بے قصور تھے، غلطی ہماری تھی، ہم نے زیادتی کی، غلط ارادہ کیا، یوسف ہمارے بہکاوے میں نہیں آئے، اور انتقام کے طور پر ہم نے یوسف پر الزام لگا کر اس کو جیل بھجوا دیا۔ جب یہ تحقیق ہو گئی تو بادشاہ نے پھر بڑے تزک و احتشام کے ساتھ اور پورے عزت و احترام کے ساتھ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، اور پھر بادشاہ نے ساری تفصیل حضرت یوسف علیہ السلام کو خواتین کی بھی بتائی، اور اس کے بعد کہا کہ اب یہاں سے آپ کا ہمارے نزدیک مقام بہت بلند ہوگا، بہت بلند مقام ہمارے پاس آپ کا ہوگا، مرتبہ بڑا بلند ہوگا۔ اور اس نے چونکہ خواب بڑا بھیانک دیکھا تھا کہ 7 سال تو ٹھیک ہے خوشحالی کے رہیں گے، لیکن اس کے اگلے 7 سال وہ سخت اور خطرناک قسم کی قحط سالی کے ہوں گے، اور پورے ملک کے اندر وہ قحط سالی ہوگی، اور اس قحط سالی سے نپٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بھی عافیت اسی میں محسوس ہوئی کہ پورا انتظام جس نے تعبیر بتائی، جس نے تدبیر بتائی، اسی کے حوالے کر دیا جائے، وہی صحیح طریقے سے اس نظام کو چلا سکے گا۔ چنانچہ بادشاہ، جس کا نام ریان بن ولید تھا، اس نے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے، اقتدار بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا، برائے نام بادشاہ رہ گیا، اور عملاً بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ یہ خلاصہ تھا گزشتہ جو درس ہم نے پڑھا اس کا۔ اب دیکھیے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اقتدار اور اختیارات مل گئے تو شروع کے جو 7 سال تھے یہ خوشحالی کے تھے، سرسبز و شادابی کے تھے، زمین سے غلہ وافر مقدار میں نکل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار اور اقتدار ہاتھ میں آتے ہی وہ تمام تدبیر کرنا شروع کر دی، جس تبدیلی کے نتیجے میں موجودہ 7 سالوں میں بھی اور بعد میں آنے والے قحط سالی کے 7 سالوں میں بھی رعایا کو اطمینان کی سانس مل سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے کیا کیے کام؟ بہت سارے کام کیے۔ آپ نے سب سے پہلا تو یہ کام کیا کہ زراعت کی طرف، کھیتی کی طرف خصوصی توجہ دلائی لوگوں کو کہ بھئی ہر شخص نے کھیتی کرنی ہے۔ کاشتکاروں کو، کسانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خصوصی مراعات دی، خصوصی پیکیجز دیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ غلہ اگائیں، اگلے 7 سال قحط سالی کے رہیں گے، تو کسانوں کو زیادہ سے زیادہ آپ نے مراعات دی۔ جو زمینیں بنجر پڑی ہوئی تھی، جس میں کھیتی نہیں ہوتی تھی، اس زمین کے بارے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم نافذ کر دیا کہ ملک کے اندر کوئی زمین وہ بنجر نہ پڑی رہے، جہاں انسانی آبادی نہیں ہے، زمین پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کھیتی ہونی چاہیے تاکہ اگلے 7 سالوں تک کا بھی اناج یہ محفوظ کیا جا سکے۔ اور ایک کام یہ کیا کہ پورے ملک میں جگہ جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے گودام وہ تعمیر کروائے، جس کو آج کل آپ ویئر ہاؤس کہتے ہیں۔ ویئر ہاؤس سسٹم ہے نا کہ پورا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، تو ویسے بڑے بڑے گودام حضرت یوسف نے ملک کے کونے کونے میں تعمیر کروائے۔ دوسرا یہ آرڈیننس پاس کروایا کہ اگرچہ ابھی غلہ بہت اچھا نکل رہا ہے، پیداوار زیادہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوب کھا لیں۔ 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھانے کے اپنے آپ کو عادی ڈالیں۔ خود حضرت یوسف کا بھی معمول یہی تھا، لوگوں کو عادی بنایا، اور اس طریقے سے جو غلہ یہ 7 سالوں میں نکلتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی تھی بس اتنا استعمال میں لایا جاتا تھا، اور باقی کا جو اناج تھا اس اناج کو جو گودام حضرت نے تعمیر کروائے تھے ملک کے مختلف کونوں میں، اس میں بالیوں سمیت محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ یہ 7 سال خوشحالی کے بڑے اچھے سے گزرے،
حضرت نے جو تدبیریں اختیار کی تھی، جو آرڈیننس پاس کیے تھے، عوام نے اس اعتبار سے کام کیا اور اچھا خاصا ذخیرہ اگلے 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا۔ اب جب یہ 7 سال مکمل ہو گئے تو اس کے بعد قحط سالی کا دور شروع ہوا، آسمان سے بارش بند ہو گئی، دریائے نیل کا جو پانی تھا اس کی سطح کم ہو گئی، سرسبزی و شادابی ختم ہو گئی، اس کی جگہ خشکی نے لے لی، اور اب زمین سے کوئی غلہ اگ نہیں رہا ہے، اناج اگ نہیں رہا ہے۔ تو اب حضرت یوسف کی یہ تدبیر کام آئی کہ حضرت نے جو اناج ذخیرہ کر رکھا تھا وہ ذخیرے سے لوگوں کو اناج دیا جانے لگا، لیکن یہ اناج فری میں نہیں دیا جانے لگا، اس کی قیمت لی جاتی تھی، اس کی قیمت لی جاتی تھی، اور لوگ قیمت دے کر اناج خریدتے تھے۔ اور بعض تفسیری روایتیں تو ایسی تھی کہ ان 7 سالوں میں تقریباً پورا ملک حضرت یوسف کا یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً غلام ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شروعات کے دور میں ہی عوام نے اپنے طور پر اپنا جتنا ذخیرہ کیا تھا اناج، وہ تو ختم ہو گیا، 5-6 مہینے میں، 7-8 مہینے میں ختم ہو گیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ سرکاری طور پر کسانوں سے اناج خرید کر اس کو گودام میں ذخیرہ کیا جاتا تھا، اسٹاک مارا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے پاس گورنمنٹ گنے وغیرہ خریدتی ہے، کسانوں سے اناج خریدتی ہے، اس طریقے سے خرید کر اسٹاک کرنے کا نظام کیا تھا۔ عوام نے جتنا بیچنا بیچ دیے، جو اپنے لیے رکھ لیا۔ اب جو رکھا ہوا ختم ہو گیا تو اب محتاج ہو گئے، ضرورت مند ہو گئے، اور اناج دیا جاتا تھا قیمت لے کر۔ تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے سال تو لوگوں نے جو پیسہ تھا درہم و دینار وہ دے کر غلہ خریدا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر ایک کو پورا نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ بھی تدبیر بڑی بہترین بنائی تھی حضرت نے کہ اگلے 7 سالوں تک برابر کنٹینیوسلی یہ اسٹاک کردہ مال پورنا چاہیے، کافی ہونا چاہیے۔ تو اس کی تقسیم کا نظام یہ بنایا تھا کہ ایک وقت میں ایک شخص کو صرف ایک اونٹ پر جتنا مال آ سکتا تھا اتنا ہی دیا جاتا تھا، اور جس کو مال دیا جاتا تھا اس کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ مصر کے اطراف میں، مصر میں انٹرنس کے جتنے راستے تھے وہاں پر حضرت نے چیک پوائنٹس بنا دیے تھے۔ جو بھی مصر میں داخل ہو رہا پہلے ان کی پوری انٹری کی جاتی تھی، پورا ریکارڈ لے لیا جاتا تھا۔ آج کی زبان میں آدھار نمبر ان کا لے لیتے تھے، آدھار نمبر نہیں تھا، یہ رکھ لیں گے نہیں تو یاد، مطلب آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چیک پوائنٹس پر پورا ریکارڈ ان کا لیا جاتا تھا، اور ایک شخص کو ایک اونٹ پر جتنا مال بیٹھ سکتا اتنا ہی دیا جاتا تھا ایک وقت میں۔ اور وہ کتنا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ موجودہ وزن کے اعتبار سے 5 من۔ کتنا؟ 5 من۔ 1 من کتنے کا ہوتا؟ 5 کلو کا 1 من۔ اب آج کی نسل کو جو ہے من، سیر کیا ہے، سیر ویر کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہاں پہلے جو ہے گھروں میں، مجھے یاد ہے گھر میں بڑے پیپے پہ رہتے تھے، اس میں اناج بھر کے رکھا ہوا رہتا تھا، وہ میزر رہتا تھا ایک، اس سے جو ہے تو برابر خواتین گن کے نکالتی تھی، اور پسانے کے لیے جب بھیجتے تھے تو بول کے بھیجتے تھے کہ جا کے بولنا 1 سیر ہے، 1 من ہے۔ بہرحال تو 5 من اناج ایک شخص کو دیا جاتا تھا، اور 1 من تقریباً 5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک وقت میں ایک شخص کو کتنے کلو دیا جاتا تھا؟ 25 کلو۔ 5 من بولے تو 25 کلو۔ اب 25 کلو کیا 7 سال چل سکتا کیا؟ کتنے دن جائے گا؟ ایک اکیلا آدمی اگر کھاتا رہے گا 25 کلو تو بہت ہو گیا، 5 مہینے جائیں گا، برابر ہے نا؟ تو ایسا ریکارڈ رہتا تھا۔ تو بہرحال پہلے سال میں لوگوں نے خریدے، پیسے ویسے دے دے کے معلوم ہوا پورے پیسے ختم ہو گئے۔ اب دوسرے سال میں جب خریدنا ہے غلہ تو پیسے نہیں ہیں، تو اپنے زیورات
جواہرات، وہ سب بھی جو ہے تو دے کے خرید لیے۔ تیسری مرتبہ میں جب باری آئی، اب پیسے بھی رہی نہیں، زیورات بھی رہی نہیں، جویلری بھی رہی نہیں، تو جانور مویشی وغیرہ جو تھے ان کو دے کر غلہ لیا۔ چوتھی مرتبہ میں اب جانور بھی ختم، پیسے بھی ختم، جویلری بھی ختم، اناج تو لینا ہے، تو چوتھی مرتبہ میں لوگوں نے اپنے غلام باندیا، اس وقت پہلے سسٹم تھا اس کا، تو غلام باندیوں کو دے کر اناج خریدا۔ اور 5ویں سال میں اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ 5ویں سال میں مفسرین لکھتے ہیں کہ 5ویں سال میں اپنی اولادوں کو دے کر خرید، اور 6 سال میں 7ویں سال میں جو ہے تو خود کو بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی آپ سوچے کہ ایک وہ شخص کنویں میں پھینکا گیا جس کو، اور اس کے بعد 9 سال تک جو جیل میں رہا، جیل سے نکلنے کے بعد وہ پورے ملک کے ہر شخص کا حکمران بن گیا۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ یہ کیفیت ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے مشورہ کیا کہ اب عوام کی تو پورا پیسہ بھی آگے والا ہے، جویلری بھی آ گئی، جانور بھی آ گئے، غلام بھی آ گئے، خود یہ بھی گروی ہو جا رہے، کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک آرڈیننس پاس کیا، اور عوام حضرت کی گرویدہ بھی ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت نے بڑے منصفانہ انداز میں اس قحط سالی کے دنوں میں اناج پہنچانے کا نظم کیا تھا۔ تو حضرت نے آرڈیننس پاس کیا کہ فلاں تاریخ کو پورا ملک جتنے لوگ ہیں سب وہ ایک وسیع کھلی میدان میں سب کو بلایا۔ اب سب کے ذہن میں اب پتہ نہیں کیا بادشاہ سلامت حکم نافذ کریں گے۔ جب وہ آئے سب، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کے سامنے، بادشاہ کے سامنے کہا، انی اشہد اللہ و اشہدک انی قد اعتقتہم ورددت الیہم املاکہم۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر بات کرتا ہوں، اور بادشاہ سلامت آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ ان تمام کو میں آزاد کرتا ہوں۔ ان تمام کو میں کیا کرتا ہوں؟ آزاد کرتا ہوں۔ ورددت الیہم املاکہم، اور ان کی جتنی جمع پونجی ہم نے اناج دینے کے عوض میں لی تھی وہ بھی میں ان سب کو واپس کر دیتا ہوں۔ 7 سال کے عرصے میں جو کچھ جمع ہوا تھا حضرت نے سب واپس کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پوری قوم نے ایک ساتھ کہا، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یوسف سچے ہیں، صدیق ہے، ایمان میں داخل ہو گئے سب کے سب۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ قحط سالی کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام دن رات میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تو حضرت یوسف بھی ایک ہی مرتبہ کھانا کھا رہے۔ درباریوں نے، وزراء نے کہا کہ حضرت سارا غلہ آپ کے اختیار میں، ملک کی ساری دولت آپ کے اختیار میں، آپ کو کیا ضرورت ہے ایک وقت کا کھانا کھانے کی؟ آپ ضرورت کے اعتبار سے جیسی ضرورت ہو کھا لیا کریں، تناول فرما لیا کریں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اگر میرا پیٹ بھرا رہا تو ممکن ہے کہ مجھے بھوکوں کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ کیا کہا؟ میرا پیٹ اگر بھرا رہا تو بھوکوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر میں سیر ہو کر کھا لوں تو کل کو قیامت کے دن میں سیر ہو کر کھاؤں گا، اور رعایا معلوم ہے بھوکی رہ رہی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میرا جواب کیا ہوگا؟ اگر اللہ یہ پوچھے گا کہ یوسف میں نے تو تجھے بادشاہ بنا دیا تھا، زمین کے سارے اناج کا تجھے مالک و مختار بنا دیا تھا، اور تیری رعایا تو بھوکی رہ رہی تھی اور تو پیٹ بھر کر کھا رہا تھا،
تو میرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں ذرا ہم آج کل کے حکمرانوں کا جائزہ لیں۔ کہیں مثال ملے گی آپ کو؟ ایک ایک لیڈر جو وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر خزانہ نہیں ہے، 6,000 کروڑ کے گھپلے کر رہے ہیں۔ کتنے کے؟ 6,000 کروڑ بولے تو اپنے کو تو اگلے 10 سال تک بھی صفر معلوم ہوتی کہ نہیں کی لگانے کو کتنے لگتے بول کے، اگلے 10 سال تک بھی کتنے لگتے جی حضرت؟ اب جو میتھ پڑھتے وہ بچے بول سکتے 6,000 کروڑ میں کتنے صفر لگتے؟ لو اب یہ نیٹ کرنے والے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے پوچھ رہے آپ کتنے لگتے کہ اللہ معلوم۔ 6,000 کروڑ کے گھپلے، کسی کے جو ہے تو 5,000 کروڑ کے گھپلے، اور پھر ایسی واشنگ مشین میں جا کے دھل گئے کہ سیدھا مکھیہ منتری اور اپ مکھیہ منتری بن کے بیٹھ گئے، ہے نا؟ دیکھیں یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام حکمران ہے اور ملک میں قحط سالی ہے تو خود ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی تھا کہ جس حال میں عوام ہو، آپ کی تعلیمات بھی اور آپ کا عمل بھی یہ تھا کہ عوام جس حال میں ہے حکمران کو اسی حال میں رہنا چاہیے۔ غزوہ خندق کے وقت کے حالات آپ کو پتہ نہیں ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ 5 ہجری کو جب غزوہ خندق ہوا تھا تو غزوہ خندق کے موقع پر کیا حال تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوا کہ صحابہ کو آپ نے کام پر لگا دیا اور آپ جو ہے تو کسی کرسی پہ بیٹھ کر جائزہ لے رہے کہ کون کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے وقت میں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مٹی اٹھا کر لا رہے تھے۔ جو خندق کھودی جا رہی ہے آپ بھی مٹی نکال رہے ہیں، آپ کا شکم مبارک مٹی کی گرد سے گرد آلود ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سوچے آپ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ عام صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر، عام صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ خندق جب کھودی جا رہی تھی حالات مسلمانوں کے اچھے نہیں تھے، مسلمانوں کے حالات صحیح نہیں تھے، بڑی تنگی کے حالات چل رہے تھے۔ ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم خندق تو کھود رہے تھے، 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ خندق کھودتے وقت ایک موقع ایسا آیا کہ ایک چٹان آ گئی خندق میں، اور وہ چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی، بڑے بڑے طاقتور قسم کے صحابہ وہ زور آزمائی کر چکے، خندق میں موجود وہ چٹان کسی سے نہیں ٹوٹی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اطلاع دی، آپ تشریف لائے اور آپ نے اللہ کا نام لے کر اس چٹان پر ایک کدال ماری تو چٹان ریزے ریزے ہو گئی۔ لیکن جب آپ کدال مارنے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کتنے پتھر بندھے ہوئے تھے؟ اللہ اکبر۔ کیوں بندھے ہوئے تھے؟ پیٹ چپکا رہے تو بھوک کا احساس نہ ہو، یہ تھا حال۔ ہمارے نبی کا اسوہ بھی یہی ہے، ماتحت جس حال میں ہے حکمران ہو یا سربراہ ہو اس کو اسی حال میں ہونا چاہیے، یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کی تقسیم کا نظام جو بنایا تھا وہ بہت اچھا بنایا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص کو کتنا اناج دیتے تھے؟ 1 اونٹ کے برابر۔ 1 اونٹ کتنا اٹھا سکتا ہے؟ تو اس حساب سے، اور وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ
5 من اناج ایک شخص کو دیا جاتا تھا، اور پورے ریکارڈنگ کا آپ نے نظام بنایا تھا، جس کو جتنا اناج دیا جا رہا پورا لکھا جاتا تھا۔ اب یہ قحط شروع ہو گیا، تو یہ قحط صرف مصر میں نہیں رہا، بلکہ اس وقت کی جتنی معلوم دنیا تھی تقریباً علاقوں میں قحط سالی شروع ہوگی۔ اب لوگ اناج کے لیے مختلف علاقوں سے آنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ کہاں رہتے تھے حضرت یعقوب؟ کنعان میں۔ ہاں، پہلے بتایا تھا، یاد رکھا کرے۔ آج کل کنعان کو الخلیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الخلیل، جو آپ کو ابھی گلوب میں بھی نظر آئے گا، جو نقشہ رہتا ہے اس میں بھی الخلیل بھی کہتے ہیں اس کو، اور القدس بھی کہتے ہیں۔ موجودہ جو شام ہے، اردن ہے، اور فلسطین ہے، اور اسرائیل کا جو علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ، یعنی کہ شام بھی، اردن بھی، اور فلسطین بھی، اور ابھی جو اسرائیل ہے وہ اسرائیل بھی، یہ سب کے سب اس وقت میں صرف شام کہلاتا تھا۔ یہ پورا علاقہ کیا تھا؟ ہاں، شام کے اندر اس وقت کا اردن، فلسطین، اسرائیل اور خود شام، یہ پورے علاقے اس میں تھے، اور یہ پورے علاقے قحط کا شکار ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں تھے، الخلیل، القدس یا کنعان، وہاں بھی قحط سالی ہو گئی۔ اب آپ سوچیں، اب لوگ آ رہے جا رہے ہیں، اناج لا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کو بھی اس کی اطلاع لگی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے بڑا با اخلاق ہے، اور سب کو وہ اناج دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اس کو اناج ملتا ہے۔ ہاں، اتنا ہے کہ ہر شخص کو ایک لمیٹڈ مقدار میں اناج دیا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بچوں کو روانہ کیا۔ کتنے بچوں کو روانہ کیا؟ 10 بیٹوں کو روانہ کیا۔ کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کو؟ یعقوب علیہ السلام کو کتنے بیٹے تھے؟ جی، 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 تھے، یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر 11 تھے۔ تو ایک حضرت یوسف کا حقیقی بھائی تھا۔ حقیقی بھائی مطلب والد اور والدہ دونوں کے ایک ہی تھے۔ اس بھائی کا نام تھا بنیامین۔ کیا نام تھا؟ بنیامین۔ باقی 10 جو ہے وہ اللتی بھائی تھے۔ اللتی بھائی مطلب باپ شریک بھائی، ماں الگ تھی، باپ سب کے ایک تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو اناج لانے کے لیے مصر بھیجے۔ اب سوچے کیا منظر ہے، ذرا آنکھ بند کر کے تصور کریں کہ وہ بھائی جنہوں نے 20 درہم کے عوض میں اپنے بھائی کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اسی بھائی کے پاس سے اناج لینے جا رہے ہیں۔ ابھی ان کو نہیں معلوم ہے وہ بھائی بادشاہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن سوچے پہلے تو حسد کے مارے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، چھپ کر نگرانی کرتے رہے۔ قافلے والے لے جانے لگے تو پھر لالچ میں آ کر کہا کہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا یہاں چھپ گیا تھا، کیسے دیں گے، بیچیں گے، ہم خریدنا ہے تو بولو۔ اور پھر معمولی رقم 20 درہم میں بیچ دیا تھا حضرت یوسف۔ تو وہ بھائی جنہوں نے 20 درہم میں خریدا تھا، انہیں کیا پتہ تھا کہ جس کو غلام سمجھ کر یا بنا کر انہوں نے فروخت کر دیا تھا، آج وہ پورے ملک مصر کے تخت اور تاج کا بادشاہ بنا ہوا تھا، اور اسی کے پاس وہ جا رہے تھے۔ بہرحال وہ سب کے سب ایک قافلے کی شکل میں مصر میں داخل ہوئے۔ اب جب مصر میں داخل ہوئے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیک پوائنٹس بنا لیے گئے تھے، سب کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان 10 بیٹوں کو کچھ نصیحتیں بھی کی تھی جانے سے پہلے، اور کہا تھا کہ ہو سکے تو اس بادشاہ سے ملاقات بھی کر لینا، اپنا تعارف بھی کرا دینا۔ چنانچہ جب یہ وہاں چیک پوائنٹس پر پہنچے اور ان کا ریکارڈ لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم بادشاہ سلامت سے خود ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جو وہاں پر خادم تھے انہوں نے وہ درخواست ان کی حضرت یوسف تک پہنچائی کہ کنعان کے علاقے سے 10 خوبصورت صحت مند نوجوان آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت کے نبی یعقوب کی اولاد ہے، اور
آپ سے براہ راست ملنا چاہتے ہیں، اور ان کے نام یہ ہے، اور اس کے بعد اس میں نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ کیا نام تھے 10 بھائیوں کے؟ میں پہلے بول چکا ہوں پہلے سبق میں، اب تو 18واں 19واں چل رہا، 19 مہینے کے بعد پوچھ رہا ہوں، بولے تو آپ بھی بولیں گے مولانا سٹیا گئے، 19 مہینے کے بعد کوئی پوچھتا ہی کیا۔ چلو میں بول دیتا ہوں۔ ان بھائیوں کے نام میں ایک کا نام تھا روبیل۔ کیا نام تھا؟ ایک کا نام روبیل، دوسرے کا گنو ذرا انگلیوں پہ گنو، روبیل، دوسرے کا شمعون، تیسرے کا لاوا، چوتھے کا یہودا، پانچواں زبالون، پانچواں کیا ہے؟ زبالون، چھٹے یشجر، چھٹے کون؟ یشجر، ساتویں جاد، آٹھویں عاشر، نویں نفتالی، اور 10ویں کون؟ نفتالی کے بعد 10ویں تھے دان۔ یہ 10 نام ہیں، روبیل، شمعون، لاوا، یہودا، زبالون، یشجر، جاد، عاشر، نفتالی، دان۔ یہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، اور 11ویں بھائی بنیامین حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے۔ آگے سمجھ میں؟ تو ایسی درخواست ان لوگوں نے چیک پوائنٹ پہ کر دی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، نبی کی اولاد ہے، بات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے نام فلاں فلاں ہے۔ حضرت یوسف میں جب دیکھا ایسی درخواست آئی ہے، سمجھ گئے ابا جان کے پاس سے آئے، یقیناً بھائی ہوں گے، نام بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں جب آئے تو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، پراگندہ حالت، جو حالت خوشحالی کی ہونی چاہیے تھی وہ حالت نہیں تھی۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لی۔ اب پہچاننے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود ہی پورا ریکارڈ آ گیا سامنے، دوسرے یہ ہے کہ ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی جوانی کے دور میں دیکھا تھا۔ یوسف چھوٹے تھے، بھائی تو بڑے تھے نا، بھائی بڑے تھے، شکار کرنے کو جاتے تھے، تبھی تو کہا تھا ابا سے کہ ہم جا رہے پکنک پہ، ساتھ میں بھیجو۔ پکنک پہ کیا چھوٹے بچے جاتے کیا؟ بڑے جاتے، تو بڑے تھے، جوان ہو گئے تھے۔ اور جوانی کے وقت انسان کا جو خد و خال رہتا، جو شکل و شباہت رہتی، وہ شکل و شباہت زیادہ بدلتی نہیں، چہرے کی بناوٹ اور ناک نقشہ بدلتا نہیں۔ ہاں سفیدی آ سکتی، اور یہ کیا کہنا چاہیے کہ جلد کے اندر کچھ جھریاں آ سکتے ہیں، لیکن ناک نقشہ بدلتا نہیں ہے۔ لیکن بچپن میں جو شکل و شباہت رہتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوانی تک پہنچنے تک ناک نقشہ بدل جاتا ہے انسان کا، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی پرانی فوٹو بچپن کی نکل گئی، آج کل بہت سے جو ہوشیار قسم کے رہتے، بہت فیس بک وغیرہ یوز کرتے، ان کو اگر اپنے بچپن کی تصویر نکل گئی تو ایڈوانس کیپشن ڈالتے اوپر، پہچان کون؟ بہت پرائم منسٹر کی اولاد ہے نا، ان کو اپن پہچانتے بیٹھیں گے، تو اپنے بچپن کی تصویر ڈال دیتے اور نیچے کیپشن لگا دیتے، پہچان کون؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی اب موجودہ جو شکل و شباہت میں ہے، ناک نقشہ بچپن کا بالکل بدلا ہوا ہوتا ہے، لیکن جوانی میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد بڑھاپے تک وہ ناک نقشہ بدلتا نہیں ہے۔ ہاں سفیدی آ جاتی سیاہی کی جگہ، اور یہ تازگی کی جگہ پر جو ہے، شادابی کی اور رعنائی کی جگہ پر جو ہے وہ پژمردگی آ جاتی، جھریاں آ جاتے، اور بڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی بھائیوں کو دیکھا تو سب کو پہچان لیا کہ یہ یہودا ہے، یہ لاوا ہے، یہ شمعون ہے، یہ زبالون ہے، یہ عاشر ہے، یہ جاد ہے، یہ نفتالی ہے، یہ دان ہے۔ کسی کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ فلاں بھائی ہے اور یہ فلاں بھائی ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بھائیوں کی جوانی کے دور میں دیکھا تھا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانے۔ کیوں نہیں پہچانے؟ ظاہر سی بات ہے، جب حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یوسف علیہ السلام بچے تھے، 6-7 سال کے تھے، بچے تھے، داڑھی نہیں تھی، مونچھ نہیں تھی،
اور اب اس وقت عمر کتنی؟ 47 سال. تو کتنے سال کے بعد دیکھ رہے ہیں؟ 40 سال کے بعد. اس وقت عمر حضرت کی 47. تو بھائیوں کا اور یوسف علیہ السلام کا سامنا کتنے سالوں کے بعد ہو رہا؟ 40 سالوں کے بعد. اب 40 سال پہلے کی دیکھی ہوئی چیز یاد رہتی کیا؟ اور باپ کی بھی شکل بھول جائے آدمی اگر آج کے دور میں، تو ایسا حال ہو رہا ہے. 40 سال کا کس کو یاد رہ رہا ہے نا؟ تو کہاں سے یاد رہے گی؟ پھر دوسری بات یہ کہ اب حضرت کو ریش بھی آ گئی تھی. ریش میں سفیدی بھی آ گئی ہوگی، نہ بھی آئی ہو تو حضرت کو ریش آ گئی تھی. شکل و شباہت میں کافی تغیر ہو چکا تھا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے چونکہ ان کو بھائیوں کی جوانی میں دیکھا تھا اس لیے پہچان لیا. بہرحال اب جب بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، بہت ان کا اکرام کیا. کہا کون ہو تم لوگ، نام کیا ہے تمہارے، سب کے نام پوچھے. اور اس کے بعد کہا والد کون ہے تمہارے، کیا کرتے ہو تم لوگ، کتنے بھائی ہے، سب پوچھا، ساری تفصیلات لی. اور ان کو جو ہے گورنمنٹ گیسٹ بنا دیا، ان کو شاہی مہمان. کیا بنا دیا؟ شاہی مہمان. اب ان کے تو وارے نیارے ہو رہے، شاہی مہمان بن کے رہ رہے ہیں، خوب اچھے سے مزے سے جو ہے تو مرغن غذائیں مل رہی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا. جو بھی ہے بہرحال شاہی مہمان ہیں تو کچھ تو اکرام ان کا ہو ہی رہا ہوگا. چند دنوں تک رہے، حضرت بھی ان کا بہت خیال کرتے رہے اور بہت کچھ اہتمام حضرت نے ان کا کیا. اور کرنا بھی چاہیے. نبی سے بڑھ کر کوئی با اخلاق ہوتا ہے کیا؟ وقت کے نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں با اخلاق ہو سکتا ہے نا؟ تو حضرت یوسف نے اپنے اخلاق دکھائے، بڑی ان کی مہمانداری کی. اور پھر مہمانداری فطری طور پر بھی کرنا اس لیے تھی کہ وہ بھائی تھے. بھلے انہوں نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، لیکن تھے تو حضرت یوسف کے والد کے ہی بیٹے. تو بڑا اکرام کیا. اور ہونا چاہیے، نبیوں کے اخلاق ہوتے ایسے. اور حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس علی منازلہم. لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ٹریٹ کرنا چاہیے. لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ ان کے مقام اور اسٹیٹس کے لحاظ سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عائشہ کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. ابھی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوں گے، تو ایک مانگنے والا آیا تو حضرت عائشہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ بیٹا وہ جو چنگیری میں روٹی رکھی ہوئی ہے، آدھی ہے یا ایک ہے، جو بھی ہے، جتنی بھی روٹی ہے، لے جا کر اس سائل کو دے دو. خادمہ گئی اور جو چنگیری رکھی تھی اس میں سے روٹی اٹھائی اور لے جا کر جو ہے تو روٹی سائل کو دے دی. اب پھر یہ حضرت عائشہ کی اور ان خاتون کی باتیں چل رہی ہے. کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک صاحب اور آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اور فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں اور فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا کہ بیٹا جلدی سے چارپائی لگاؤ، اس کے اوپر چادر ڈالو، ان کو بڑے ادب سے بٹھاؤ، ان کا احترام کرو. تو وہ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی اس خاتون نے کہا کہ اماں پوری امت سب آپ کی اولاد ہے، پوری امت سب آپ کی اولاد ہے. وہ جو پہلے مانگنے آیا تھا امتی ہونے کی حیثیت سے وہ بھی آپ کا بیٹا، یہ جو بعد میں آئے یہ بھی آپ کے بیٹے. پہلے بیٹے کو تو آپ نے ایک روٹی دے کے ترخا دیا، دوسرے بیٹے کے واسطے بول رہے چارپائی لگاؤ، چادر ڈالو، احترام کرو. تو حضرت عائشہ نے اس وقت یہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ٹریٹ کرو. لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ٹریٹ کرو. تفسیر کے بعد او صاحب دے دو ابھی، مگر تفسیر کے بعد درمیان میں کیوں نکالے آپ نے؟ یہ ہمیشہ تفسیر کے بعد ہوتا ہے.
पूरा डिस्टर्ब होता है ये। दरूद शरीफ पढ़े। क्या कह रहा था मैं? हाँ, تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، فرمایا انزلوا الناس منازلہم، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کیا کرو؟ ٹریٹ کرو، مقام مرتبے کے اعتبار سے۔ ایک عالم دین ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی بہت بڑے بزرگ ہے، اور ایک عام آدمی ہے، آپ دونوں کو ایک ساتھ ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ جو پہلے آیا تھا وہ مانگنے والا ہے، وہ اپنے گھر کے علاوہ، میرے گھر کے علاوہ یہاں سے نکل کر دوسرے گھر پر بھی مانگنے ہی والا ہے۔ وہ کیا کرنے والا ہے؟ مانگنے والا ہے۔ اور یہ جو صاحب آئے ہیں یہ صرف ہمارے مہمان ہیں، تو ان کا اکرام تو ہم پر ضروری ہے، ان کا اکرام ضروری ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو مہمان بنایا، اپنے اخلاق دکھائے، اور حدیث میں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کیا کرے؟ ہاں، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ کسی کا فون آ گیا اگر رشتہ دار کا، ارے کہاں ہی عبد الرحمن بھائی، میں آیا دیکھو ابھی، تو عبد الرحمن بھائی نے یہ نہیں بولنا گھر میں بیٹھ کے، کہاں ابھی پہنچے؟ اللہ اکبر، ابھی نکلا نا جی میں اردھا پور کے لیے، ابھی نکلا نا میں فلاں جگہ کے لیے۔ آج کل ایسا ہو رہا، کوئی رشتہ دار آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، فون کر لیا میں آ رہا ہوں بولے تو انسان اپنے آپ کو بزی بتا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر کبھی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت اکرام کیا اور ساری کیفیت ان سے لے لی تھی۔ اب یہ بھائی مہمان بنے ہوئے ہیں، چند دن تک رہے، پھر ان کو خیال آیا کہ ہم تو یہاں مہمان بن کے خوب مزے لے رہے، وہاں ابا پہ کیا گزر رہی ہوں گی، اور پھر ان کی بھی تو اولادیں تھیں۔ یوسف علیہ السلام 47 سال کے ہوئے تو انہوں کتنے سال کے ہوں گے؟ اب انہوں 50-55 کے تو ہوں گے نا، ہوں گے کہ نہیں؟ تو ان کی اپنی اولادیں تھیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان 10 اور 11 بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں ٹوٹل افراد کی تعداد 309 ہو گئی تھی۔ کتنی ہو گئی تھی؟ ہاں، 309 ہو گئے تھے، پوتے پوتیا اور بیٹے یہ سب ملا کے پورا خاندان 309 افراد پر ہو گیا تھا۔ اب ان کو خیال آیا کہ اپن تو یہاں بہت اچھے سے رہ رہے، وہاں ابا کا کیا حال ہو رہا ہوں گا، بچوں کا کیا حال ہو رہا ہوں گا۔ تو حضرت یوسف سے کہا کہ آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں غلہ دے دیں۔ اور آپ نے تو جیسے سنا کہ گھر پر والد صاحب بھی ہیں اور ایک بھائی بھی ہمارا، وہ آیا نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کیوں نہیں آیا ہو، جبکہ غلہ ہر ایک شخص کو لمیٹڈ تعداد میں دے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کا جو حقیقی ایک دوسرا بھائی تھا وہ بھائی فوت ہو گیا، وہ کہیں غائب ہو گیا، گم گیا، اور ابا جان کو وہ بیٹے کی بہت یاد آتی، تو اس بیٹے کی یاد کی وجہ سے اس کے حقیقی بھائی کو اپنی نگاہ سے دور نہیں کرتے، اس لیے وہ بھائی نہیں آیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم 10 بھائیوں کا بھی اناج دیں، والد صاحب کے حصے کا بھی دیں، اور وہ جو بھائی نہیں آیا ہے اس کا بھی اناج آپ دے دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 10 بھائیوں کو 12 آدمی کا اناج دیا۔ کتنے آدمی کا اناج دیا؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کے نام پر بھی دیا اور بنیامین کے نام پر بھی دیا، لیکن دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تو ابھی ہم نے دے دیا آپ کو، لیکن نیکسٹ ٹائم اگلی مرتبہ جب آؤ گے تو اگلی مرتبہ اپنے بھائی کو لے کر آنا، اگر لے کر آؤ گے تو ہی سب کو اناج ملے گا، تم کو بھی اناج اسی صورت میں ملے گا جب تم اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے، اور اگر اس کو اناج لے کر نہیں آئے نہ تم کو اناج ملے گا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ کہہ دیا، اصل میں بلانا چاہ رہے تھے اپنے بھائی کو، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ
انہوں نے کہا کہ اب ابا جان تو چھوڑتے نہیں اس کو. حضرت نے کہا وہ تمہارا معاملہ ہے، اگر تم اگلی باری میں 11ویں بھائی کو لے کر نہیں آئے، اناج ملنے والا نہیں ہے اور میرے پاس بھی آ نہیں سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ابا تو مانتے نہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، ابا کو منانے کی پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کر ہی آئیں گے اناج لینے کے لیے. اب جو ہے یہ لوگ وہاں سے چلے گئے. جانے سے پہلے جب ان کا سامان جو غلہ دیا جا رہا تھا، حضرت نے اپنے خادموں سے جو اناج دے رہا تھا اس سے کہا کہ ان سب کو جو اناج دے رہے ہیں تو انہوں نے جو قیمت دی ہے ہر ایک کی قیمت کو اس کے سامان کے غلے کے اندر ڈال دینا. ایسے ڈالو کہ ان کو ابھی پتہ نہیں چلنا، گھر پر جا کر دیکھے غلہ کھولیں گے تب ان کو پتہ چلنا کہ اس میں قیمت واپس رکھ دی گئی. حضرت نے سب کی قیمت 10 بھائیوں کا بھی جو اناج دیا گیا اس کی جو قیمت لی گئی تھی ہر ایک کے غلے کے اندر اس کو چھپا کر ڈال دیا گیا اور کہا کہ جائیں آئندہ باری میں آئے تو بھائی کو لے کر آنا ورنہ اناج نہیں ملے گا. اب یہ لوگ گئے وہاں سے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے، 40 سال ہو گئے، ادھر تو حال یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی جدا ہو گئے تو ان کے غم میں رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے اور ہر وقت حضرت یوسف کی یاد میں رو رہے ہیں. لیکن حضرت یوسف نے ان 40 سالوں میں کبھی ایک بار بھی ابا جان کو اطلاع دینے کی کوشش نہیں کی. بھائی جب کنویں سے نکلے مصر میں بیچے گئے اور گورنر صاحب نے خریدا اور خرید کر اپنے گھر میں لے گئے تو گورنر کے یہاں تو پوری آزادی تھی، گورنر کے گھر پر آسائش بھی تھی، آزادی بھی تھی، تو اطلاع تو پہنچا سکتے تھے نا، نہیں پہنچائی. اس کے بعد جیل جب گئے تو جیل میں جانے کے بعد بھی جیل میں سے بھی خبر پہنچا سکتے تھے، جیل سے بھی جلدی بند کرتا ہوں ذرا، زکام بہت ستا رہا ہے. بہرحال جیل سے بھی خبر پہنچانا ناممکن نہیں تھا. اچھا جیل سے باہر آئے تو پھر تو بادشاہ بن گئے. بادشاہ بننے کے بعد تو یوسف علیہ السلام کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ایک قافلہ لے کر ابا جان کی خدمت میں چلے جاتے. کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا انہوں کنعان کے ملک کے، اور اگر چلو کسی مصلحت کی وجہ سے قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتے کوئی بڑے اہتمام کے ساتھ تو اب تو بادشاہ بن گئے تھے، کسی قاصد کے ذریعے اطلاع پہنچا دیتے، وہ بھی نہیں کیا. جب بھائی غلہ لینے آئے تو بھائیوں کو حضرت یوسف نے پہچان لیا، لیکن اس کے بعد بھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، نہ یہ کہا کہ میں یوسف ہوں، ابھی بولا نہیں ہے. آخر کیوں؟ دراصل اللہ کی حکمت تھی، یہ سب اللہ کی حکمت اور منشا کے مطابق ہو رہا تھا. اور وہ منشا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کے امتحان کی تکمیل چاہتے تھے. یعقوب علیہ السلام کو کندن بنا کر کتنا ان کا امتحان لینا چاہتے تھے. ورنہ آپ سوچیں کہ جب بھائیوں نے آ کر حضرت یعقوب کو اطلاع دی، جھوٹی اطلاع، کہ ہم گئے اور ہم کھیلنے میں مشغول ہو گئے اور بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے آ کر جو ہے تو یوسف کو کھا لیا اور یہ دیکھو قمیص اس پہ خون لگا ہوا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو جب ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ نقلی خون ہے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ سب غلط ہے، اب صبر کرنا چاہیے. تو یعقوب علیہ السلام کی اس وقت تو آنکھ نہیں گئی تھی، تو یعقوب علیہ السلام بھی تو جو ہے تو اٹھ کر فوراً جا سکتے تھے، چلو تم کہاں گئے تھے کھیلنے کو بتاؤ، کون سی جگہ پہ کھایا شیر نے بھیڑیے نے، جا سکتے تھے نا، لیکن جگہ پر بیٹھ گئے. واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر کریں گے اور کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ دراصل سارا جو منظر نامہ چل رہا ہے عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جب یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھانے کی اطلاع جھوٹی بھائیوں نے دیے تو یعقوب علیہ السلام کا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دوڑتے جاتے، کہاں ہوا بتاؤ واقعہ، بھائی کھایا ہے تو ہڈیاں تو ہوں گے، پورا تو صفا چٹ نہیں کر جاتا ہے، کچھ تو چھوڑا ہوگا، تم نے کیا کیا بچانے کے لیے، یہ صحیح سالم کرتا کیسے مل گیا.
یہ سوالات ذہن میں یعقوب علیہ السلام کے آنا چاہیے تھا۔ یوسف علیہ السلام گورنر کے گھر میں ہے، پوری آزادی ہے، لیکن اطلاع نہیں پہنچاتے۔ جیل سے قاصد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے تو میرے بارے میں بولنا ایک قیدی ہے۔ تو یہ بھی تو بول سکتے تھے بھائی کنعان کا کوئی نہ کوئی تو ہو سکتا تھا، بادشاہ بن گئے تو بھی جستجو نہیں۔ تو یہ سارا نظام دراصل اللہ کی منشا اور حکمت کے مطابق چل رہا تھا۔ بہرحال اب یہ میں نے پورا خلاصہ جتنا میں نے پڑھا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ اب ہوا کیا ہے، جسٹ اس کو ایک ترجمے کی صورت میں پھر ایک بار پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر اپنے بھائی کو لے کر نہیں آیا آئندہ باری میں تو غلہ نہیں ملے گا۔ تو وہ بھائی بولے کہ ہم اس کے والد کو اس بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے، آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا، یعنی کہ وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ ان کے مال کی جو قیمت آئی ہے ان کے سامان میں اس کو واپس رکھ دو تاکہ وہ واپس پہنچے۔ سامان میں وہ غلے میں قیمت کیوں رکھوا دی؟ اس کی 2-3 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائیوں نے جوانی میں جو کچھ کیا لیکن ہے یہ نبی کی اولاد۔ یہ کس کی اولاد ہے؟ نبی کی اولاد ہے، اور نبی کی اولاد ہونے کے ناطے یہ حلال اور حرام کو سمجھیں گے۔ اگر ان کے غلے میں اناج کی قیمت ملے گی تو ضرور ان کو یہ محسوس ہوگا، اور ابا جان اگر دیکھ لیں گے تو ابا بھی بولیں گے کہ بیٹے یہ رقم غلطی سے آئی ہوگی، اس کو تم کھا نہیں سکتے، اس کو تم کیا نہیں کر سکتے، ہاں اس کو لے جا کے دینا۔ تو کم سے کم اسی بہانے واپس آئیں گے، اور ساتھ میں بنیامین کو بھی لے کر آئیں گے، اس لیے رکھوا دیا۔ یہ بھی ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیسے ختم ہو جائیں، اتنی ہی جمع پونجی ہوگی، قید سالی کا دور ہے، اب اناج لے کر جائیں گے اور بعد میں آنے کے لیے پیسے نہیں رہے تو واپس ہی نہیں آئیں گے، اس لیے پیسے ڈال دیے کہ دوبارہ کم از کم اسی بہانے سے آئیں گے بنیامین کو لے کر۔ ایسا ہے۔ اب آج کل کسی کو کوئی چیز ملی تو انہیں ہڑپ کرنے میں سوچتا اور اچھا موقع ملا، بولتا انہیں اچھا ہوا کس نے دیکھا نہیں، پہلے دیکھتا ادھر ادھر، 500 کی نوٹ ملی تو اگر کہیں پر کوئی لاوارث چیز مل گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ دبا کے اچھا چکن وکن لا کے کھا لینا ہے کہ نہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، پوری کوشش یہ ہونا کہ جس کا مال ہے اس کی تحقیق کرنا، کس کے گرے، کیا ہے، کس کی چیز ہے، اور اس تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے تو کچھ مدت رک بھی سکتے ہیں تاکہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلے جائے۔ اور اگر وہ نہیں ملے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کرنا؟ مسجد میں دے دینا ہے نا؟ ہاں، یہ یہاں گڑبڑ ہوتی معاملہ۔ اگر کوئی انجان چیز ملی اور اس کا کوئی وارث نہ ملے تو انسان کو وہ چیز صدقہ کر دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ یہ چیز مجھے ملی تھی، میری نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، میں یہ غریب کو، مسکین کو دے رہا ہوں، اس کا اجر تو اس کے مالک کو عطا کر دے۔ مسجد میں ہرگز نہیں دینا۔ مسجد میں صدقے کا مال چلتا کیا؟ زکوٰۃ کا مال چلتا مسجد کو؟ مسجد میں زکوٰۃ اور صدقات کا مال چلتا کیا؟ نہیں چلتا۔ اس لیے بہت سے احباب کیا کرتے ہیں، اگر ان کو کہیں باہر کچھ روپیہ پیسہ ملا تو کوئی لا کے جو ہے تو مسجد پیٹی میں ڈالتے، جمعہ کی مسجد کی تھیلی میں ڈالتے۔ وہ بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ مسجد کو زکوٰۃ اور صدقات کا مال نہیں چلتا۔ اگر کہیں باہر ملی ہوئی چیز ہے تو غریب کو دینا صدقے کی نیت سے، اور صدقے کا اجر پہنچانے کی نیت کرنا، جس کے پیسے ہے اس کو پہنچانے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام سنے؟ کون ہے یہ؟ 6 نمبر کے مسلمان ہیں۔ کتنے نمبر کے؟ ہاں، مطلب سب سے پہلے کنہوں نے ایمان لائے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ میرے بولو نا جی، سب کو معلوم ہے، اب یہ کوئی نیا سوال ہے کیا؟
سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، برابر ہے؟ تو چھٹے نمبر کے مسلمان تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور اس امت کے سب سے بڑے فقیہ اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر۔ سب سے بڑے مفسر اس امت کے کون؟ اس امت کے سب سے بڑے مفسر کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ 2 نمبر کے مفسر کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ 2 نمبر کے عبداللہ ابن عباس۔ آج بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ملتی مارکیٹ میں، تفسیر ابن عباس کے نام سے، صحابی رسول کی لکھی ہوئی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے، ایک مرتبہ مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے ایک غلام خریدا۔ کیا خریدے؟ غلام خریدا۔ اب مارکیٹ میں رش بہت تھا، ایسا ایک ریلا آیا پبلک کا۔ حضرت نے غلام خرید لیا، ایجاب قبول ہو گیا۔ ایجاب قبول بولے تو شادی نہیں ہوئی، ہاں ایجاب قبول بولے تو اتنے میں غلام خرید رہا، انہیں سامنے والا بول رہا ہاں میں نے اتنے میں دے دیا، بات طے ہو گئی۔ اب حضرت نے پیسے نکالے پیسے دینے کا، کہ ایسا مارکیٹ فل تھا، رش، ایک ریلا آیا۔ ریلا ایسا آیا کہ وہ جس نے غلام بیچا وہ ریلے نے اس کو بہہ کے لے کے چلے گئے، جیسے طواف کے وقت میں ہوتا۔ وہ نیگرو قسم کے آتے، بہت خطرناک، آپ کو اٹھا کے کہیں کا کہیں کر دیتے انہوں طواف کرتے وقت۔ ہاں، اور وہ ترکی ورکی والے آتے تو انہوں تو پوری چین بنا کے چلتے، درمیان میں کوئی بھی آ گیا تو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے کے چل جاتے انہوں آپ کو۔ تو ویسا مارکیٹ میں فل رش، ایجاب و قبول ہو گیا، غلام خرید لیے، غلام اپنے آپ کی طرف آ گیا، اور ادھر سے ریلا آیا، جس نے بیچا اس کو اٹھا کے لے کے چلے گا۔ اب حضرت ایسا پیسے گن رہے، انہیں غائب۔ اب اٹھا کر نظر دیکھ رہے تو شکل ذہن میں نہیں حضرت کو برابر۔ پہنچے، کتنے میں درا بھائی کیا ہے، ایسی بات ہوئی، اور وہ غائب ہو گیا۔ اب ڈھونڈ رہے اس کو پیسے دینے کے لیے، ڈھونڈ رہے، مل رہے نہیں، کیا کرنا؟ تو حضرت نے بہت ڈھونڈا، جتنا ڈھونڈ سکتے تھے۔ بعد میں وہ پیسے صدقہ کر دیے، اس کو اجر پہنچانے کی نیت سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامان میں قیمت بھی ڈال دی، اس نیت سے کہ جب ان کو نظر آئے گی تو وہ سمجھ لیں گے کہ بھئی اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو پہنچانا تو جانا ہی پڑے گا۔ تب وہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئیں گے۔ اب ہوا یہ، فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل۔ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان یہ تو لے کے آگئے، مگر آئندہ غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، اور بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آئندہ اگر غلہ ہونا تو بھائی کو لے کے آنا ساتھ میں، اور لے کے چل جاتے ہم، بھروسہ رکھو پوری حفاظت کے ساتھ لے کے آئیں گے واپس، پچھلی مرتبہ کی طرح نہیں ہوگا۔ تو حضرت یعقوب نے کہا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے اس سے پہلے یوسف کے وقت بھروسہ کیا تھا ویسا بھروسہ کرو تم پر۔ یوسف کے وقت بھی تو یہی بولے تھے آپ نے، تو کیا اب ویسا بھروسہ کرنا چاہیے؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین نگہبان ہے اور وہ رحم کرنے والا۔ اب کر بھی کیا سکتے ہیں، قید سالی کا دور ہے، اناج تو لانا ہے، لے کے جائیں۔ اب یہ بات چل رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْنَا، اب جب انہوں نے اپنا غلہ کھولا تو دیکھا کہ ان کی قیمتیں اس میں واپس لوٹا دی گئی ہے، قیمت تو اس کے اندر ہی نکل رہی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو بولے ابا جان اور کیا چاہیے اپنے کو؟ دیکھو کتنا سخی ہے بادشاہ، کتنا رحم دل ہے، کتنا مہربان ہے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھو قیمت یہ بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، ہم جو ہے پھر سے غلہ لائیں گے، بھائی کو بھی جو ہے تو حفاظت کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور یہ چلیں گے تو ایک اونٹ کا جو ہے تو زیادہ اناج ملے گا، ہر ایک کو ایک اونٹ کے وزن کے برابر دیتے تھے، تو انہوں آئیں گے بنیامین تو اناج بھی زیادہ ملے گا۔ ذالک کیل یسیر،
اور یہ زیادہ غلہ بڑا آسانی سے مل جائے گا ان کے چلنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے بہرحال ابا جان کو کیا کر دیے، کنونس کر لیے، منا لیے، اور حضرت تیار ہو گئے۔ اب آئندہ انشاءاللہ آگے کیا ہوا، بنیامین علیہ السلام وہاں پہنچتے حضرت یوسف کے پاس، پھر یوسف علیہ السلام بڑے رازدارانہ انداز میں ان کو الگ سے لے جا کر اپنی حقیقت بھی بتاتے ہیں، والد صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں، بھائیوں کے سامنے راز کھلتا ہے، پھر وہ منظر کیسا ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ اگر حیات مستعار عطا فرمائے تو یہ ساری تفصیلات اگلے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔